پرسوں جو سوال ہوا تھا رفع الیدین کے بارے میں، تو یاد رہے کہ رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا، اس کا جو اختلاف ہے وہ خالصتاً علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر علم حدیث کی اصطلاحات، قاعدے یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور نتیجہ پھر بعد میں جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ بحث ہم کریں گے تو اس سے پہلے مقدمے کے طور پر چند ایک باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اس پوری بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس پوری بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع الیدین کے بارے میں ہمارا موقف وہی ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہ جو علاقہ ہے، اس میں وہ لوگ کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں، جو رفع الیدین کرتے ہیں، غیر مستقل کہلاتے ہیں، ان کا اس بحث کے اندر نا حنفیوں پہ یہی اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو حدیث رسول پیش کرتے ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم حدیث رسول پیش کرتے ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج ہم جب سٹارٹ کریں گے تو یہ بات بھی کھلتی جائے گی کہ آیا ان کا اعتراض کرنا درست ہے یا نہیں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے کہ جو ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھیے گا، یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ فرمائی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی، اپنے سینوں میں محفوظ رکھی اور اس کو تابعین تک منتقل کیا۔ تابعین نے اس کو سنا، اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور تبع تابعین تک اس کو پہنچایا، اور یوں یہ سلسلہ چلا۔ لیکن بہت جلد جب لوگوں کے اندر فسق و فجور بڑھ گیا، سرکار نے فرمایا نا کہ بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد بہترین زمانہ ان کا جو میرے زمانے کے ساتھ ہے ملا ہوا ہے، پھر ان کا جو میرے زمانے کے ساتھ ہے ملا ہوا ہے، پھر ان کا جو زمانے کے ساتھ ہے ملا ہوا ہے۔ یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانوں میں سے جتنے بھی زمانے گزر گئے، یہ آج ہمارا زمانہ چل رہا ہے، اگلا زمانہ ہماری نسل کا ہے، اس سے اگلا زمانہ اس کی نسل کا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا صحابہ کا، ہاں جی، آپ سرکار کے زمانے میں ہی صحابہ آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا تابعین کا، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا وہ تبع تابعین کا، اس کو کہتے ہیں خیر القرون، بہترین زمانے۔ کون سے زمانے؟ بہترین زمانے۔ اب تبع تابعین کے بعد اب بگاڑ جو ہے نا وہ عام ہو گیا امت کے اندر، اور لوگ اپنے پیٹ سے جو ہے وہ باتیں گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کر کے کہتے تھے سرکار نے یہ فرمایا ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا ہے،